بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر و کسرہ ایپیسوڈ 13۔ ایرانیوں کی فتح کے بعد انطاکیہ کے رومی گورنر کا محل شہنشاہ ایران کی قیام گاہ بن چکا تھا۔ ایک دن پرویز محل کے ایک کشادہ کمرے میں رونق افروز تھا اور اس کے چند مصائب مسند سے نیچے دائیں بائیں قطاروں میں کھڑے تھے۔ نقیب کی آواز سن کر مختلف محاذوں سے آنے والے ایلچی باری باری کمرے میں داخل ہوتے، اپنی معروضات پیش کرتے اور شہنشاہ سے ہدایات لینے کے بعد رخصت ہو جاتے۔ آج سب سے پہلے حاضری دینے والے ایلچی نے دمشق کے محاصرے کی خبر سنائی تھی، اس لیے پرویز کے نزدیک دوسرے محاذوں سے آنے والے ایلچیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ چنانچہ وہ کسی کو مختصر سی ہدایات اور کسی کو اگلے دن پیش ہونے کا حکم دے کر رخصت کر رہا تھا۔ سب سے آخر میں نقیب نے سین کا نام پکارا اور شہنشاہ کے مصائب حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ پرویز نے محل کے داروغہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارا خیال ہے آج جن لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی ان کی فہرست میں سین کا نام نہیں تھا، اور ہم جس سین کو جانتے ہیں وہ قسطنطنیہ میں تھا۔ داروغہ نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالیجا یہ وہی ہیں، اور حضور کے غلام نے انہیں انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ اسی وقت حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے پر مصر تھے۔ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک قوی ہیکل آدمی جس کی چال میں غایت درجہ کی خود اعتمادی تھی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جھک کر سلام کرتا ہوا آگے بڑھا اور مسند کے قریب پہنچ کر سر بسجود ہو گیا۔ چند ثانیے کمرے کے اندر خاموشی طاری رہی۔ بالآخر پرویز نے کہا، تم رومیوں کی قید میں تھے؟ جی عالیجا، اس نے اٹھ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے انطاکیہ پہنچ کر اپنا لباس تبدیل کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ عالیجا، یہ غلام کسی تاخیر کے بغیر قدم بوسی کو حاضر ہونا چاہتا تھا۔ تم مہمان خانے میں آرام کرو، ماں بدولت فرصت کے وقت تمہاری سرگزشت سنیں گے۔ سین کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے بچپن کے ساتھی اور دوست کی طرف دیکھا اور کہا، عالیجا، میں ایک نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ پرویز نے سوال کیا، کیا دمشق فتح ہو چکا ہے؟ عالیجا، میں قسطنطنیہ کے قید خانے سے چھوٹ کر سیدھا یہاں پہنچا ہوں، اس لیے مجھے دمشق کے حالات کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمارے لیے تمہاری کوئی اہم خبر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہم خوش ہیں کہ تم واپس آ گئے ہو۔ ہمیں تمہارا وہاں جانا پسند نہ تھا، لیکن تم ایرانیوں کی تلواروں کی بنسبت اپنی زبان کو زیادہ مؤثر سمجھتے تھے۔ اب تمہیں یہ اطمینان ہو گیا ہوگا کہ رومی صرف تلوار کی زبان سمجھتے ہیں۔ سین نے کہا، عالیجا، میں خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ قسطنطنیہ سے ہم صرف ایک خبر سن کر خوش ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ رومیوں نے ہماری فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ عالیجا، قسطنطنیہ میں انقلاب آ چکا ہے، فوقاس باغیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اور رومیوں نے افریقی ممالک کے گورنر کے بیٹے ہرکل کو تخت پر بٹھا دیا ہے۔ فوقاس کے جو ساتھی شہنشاہ موریس کے قتل کے ذمہ دار تھے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ہرکل نے حکومت پر قبضہ کرتے ہی میری رہائی کا حکم صادر فرما دیا تھا، لیکن انقلاب سے قبل مجھے قسطنطنیہ کے قید خانے سے جزیرہ قبرص میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور ہرکل کی خواہش یہ تھی کہ میں انطاکیہ کا رخ کرنے سے پہلے اس سے ملاقات کروں۔ چنانچہ مجھے دوبارہ قسطنطنیہ جانا پڑا۔ اب حضور کا یہ ناچیز غلام ہرکل کی طرف سے امن اور دوستی کا پیغام لے کر حضور کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پرویز نے اطمینان سے جواب دیا، قسطنطنیہ کے انقلاب کی خبر اب بہت پرانی ہو چکی ہے۔ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ جنگ میں تاخیر کے باعث ہم قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع کھو چکے ہیں۔ اب حملہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ سین نے کہا، لیکن ہمارا دشمن مارا جا چکا ہے، اور روم کا نیا حکمران لڑائی کے بغیر ہمارے جائز مطالبات ماننے کو تیار ہے۔ پرویز نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لیے قسطنطنیہ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ سین نے کہا، عالیجا، قسطنطنیہ روم کا دارالسلطنت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے لاکھوں انسان جان کی بازی لگا دیں گے۔ پرویز نے تلخ ہو کر کہا، تم ہم سے یہ کہنے آئے ہو کہ ہم قسطنطنیہ فتح نہیں کر سکیں گے؟ نہیں عالیجا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن حالات نے حضور کو روم سے جنگ کرنے پر مجبور کر دیا تھا وہ بدل چکے ہیں، اور ہرکل فوقاس کی غلطیوں کی تلافی کرنے پر آمادہ ہے۔ پرویز نے کہا، سین، ہمارے ایک بہادر اور وفادار سپاہی کو بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی بیوی نے اسے رومیوں کا طرفدار بنا دیا ہے۔ تم ہمارے ایلچی کی حیثیت سے قسطنطنیہ گئے تھے، اور انہوں نے تمہیں قید خانے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب تم اس فوج کو راستہ دکھاؤ گے جو تمہارے لیے کیسر کے محل کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ ہم تمہیں قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے ہراول کی کمان سونپنا چاہتے ہیں، لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو، اس لیے ہم تمہیں آرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمہیں ضروری ہدایات مل جائیں گی۔ مہمان خانے کا داروغہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ یہاں تمہارے قیام کے لمحات تمہاری توقع سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور وہ تمہاری تفریح کے سامان مہیا نہ کر سکے تو تم شہر کے کسی مکان کا دروازہ اپنے لیے بند نہیں پاؤ گے۔ سین نے کہا، عالیجا، مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں،
ایک غلام کے لیے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل سب سے بڑا آرام ہے، لیکن میری بیوی اور بیٹی دمشق میں ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں محاذ جنگ کا رخ کرنے سے پہلے ان کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پرویز نے قدرے نرم ہو کر کہا، یہ بات ہمیں معلوم نہ تھی، ہمارا خیال تھا کہ تم انہیں ساتھ لے گئے تھے۔ اب تم دمشق پہنچ کر ہمارا انتظار کرو، ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے دمشق تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے فتح ہو چکا ہوگا اور تمہیں ایشیائے کوچک کے محاذ پر بھیجنے کی بجائے اہم ذمہ داری سونپ سکیں گے۔ سین نے احسان مندی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالیجا آپ اس غلام کو اعتماد کے قابل پائیں گے۔ پرویز نے کہا، اگر کسی وجہ سے دمشق کا محاصرہ طویل ہو جائے تو تمہیں سپہ سالار کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم آئندہ تمہارے منہ سے نصرانیوں کی حمایت میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کریں گے۔ شہنشاہ ایران یہ کہہ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ حاضرین چند ثانیے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھ کر سین کو مبارکباد دینے لگے۔ ایک مجوسی پیشوا نے اس کے کان میں کہا، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور اس طرح کی باتیں کرتا تو شاید اس کی کھال اتار دی جاتی۔ سین نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خوش ہونے کی بجائے یہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے مبارکباد دینے والے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک ساتھ بعد سین 20 سواروں کے ہمراہ دمشق کا رخ کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بدترین حالات میں بھی مسکرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی سے زیادہ اسے پرویز کے طرز عمل سے متعلق پریشانی تھی۔ انطاکیہ میں داخل ہونے سے قبل وہ یہ سوچتا تھا کہ شہنشاہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑے گا اور نئے کیسر کی طرف سے صلح کے پیغام کو آرمینیا اور شام کی فتوحات سے زیادہ اہمیت۔ سین نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خوش ہونے کی بجائے یہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے مبارکباد دینے والے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک ساتھ بعد سین 20 سواروں کے ہمراہ دمشق کا رخ کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بدترین حالات میں بھی مسکرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اپنی بیوی اور اکلوتی بیٹی سے زیادہ اسے پرویز کے طرز عمل کے متعلق پریشانی تھی۔ انطاکیہ میں داخل ہونے سے قبل وہ یہ سوچتا تھا کہ شہنشاہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑے گا اور نئے کیسر کی طرف سے صلح کے پیغام کو آرمینیا اور شام کی فتوحات سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ پرویز اس کے لیے صرف ایک شہنشاہ نہ تھا بلکہ بچپن کا ساتھی اور جوانی کا دوست بھی تھا۔ جب محل کے محافظوں نے اس کا راستہ روک کر اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جہاں پناہ آج اس سے ملاقات نہیں کر سکیں گے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اگر داروغہ بر وقت مداخلت نہ کرتا تو وہ محافظ دستے کے ایک گستاخ افسر کے منہ پر تھپڑ مارنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ پھر جب شاہی نقیب ملاقات کرنے والوں کے نام پکار رہا تھا تو اس کا غم و غصہ جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ وہ معمولی افسر جو مختلف محاذوں سے پیغامات لائے تھے باری باری دربار میں حاضری دے کر نکل رہے تھے اور وہ بے بسی کی حالت میں باہر ٹہل رہا تھا۔ کبھی وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید داروغہ نے شہنشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع نہ دی ہو، کبھی اسے یہ خیال پریشان کرنے لگتا کہ شاید دربار میں اس کے رقیبوں اور حاسدوں کا پلہ بھاری ہو چکا ہے۔ پھر جب سب سے آخر میں نقیب نے اسے آواز دی تو اس کے سارے گلے جاتے رہے، لیکن اس ملاقات کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ انطاکیہ کا فاتح اس شخص سے مختلف تھا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا اور جس کے لیے اس نے بارہا اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ شہنشاہ کی سرد مہری سے زیادہ اسے اس بات کی شکایت تھی کہ دربار میں بعض ایسے لوگوں نے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھا تھا جنہیں اس کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ انطاکیہ سے روانہ ہونے کے بعد سین خاصی دیر تک اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتا رہا، لیکن اچانک اس کے دل میں ایک اور خیال آیا اور اسے مستقبل کے افق پر ایک امید کی نئی روشنی دکھائی دینے لگی۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا شہنشاہ نے مجھے قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے ہراول کی کمان کی پیشکش نہیں کی؟ کیا میرے رقیب اور حاسد اب کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آقا کی نگاہوں سے گر چکا ہوں؟ شہنشاہ کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں رومیوں کی طرفداری کر رہا ہوں اور اب شاید مجھے لڑائی کا خوف آتا ہے، لیکن کیا اب یہ ثابت کر دکھانا میرے اختیار میں نہیں کہ ایران کا کوئی سپوت تلوار کے کھیل میں مجھ سے بہتر نہیں؟ میں ایک سپاہی ہوں اور ایک سپاہی کا مقام مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اب اس کے ذہن میں قسطنطنیہ کی جنگ کے مختلف نقشے تیار ہو رہے تھے، لیکن پھر اسے اپنی بیوی اور بیٹی کا خیال آیا اور اسے ایک تلخی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے دل سے پوچھ رہا تھا، کیا ایران اور روم کی جنگ ضروری ہے؟ کیا فوکاس کی موت کے بعد پرانے حالات بدل نہیں گئے؟ کیا رومیوں کے خلاف تلوار اٹھاتے وقت مجھے یہ خیال پریشان نہیں کرے گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بدعہدی کر رہا ہوں؟ جب میں اسے یہ بتاؤں گا کہ مجھے قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے والی فوج کی رہنمائی سونپی گئی ہے تو وہ کیا خیال کرے گی؟ میں نے ہمیشہ اسے یہ امید دلائی تھی کہ اب روم اور ایران کی دشمنی ختم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ فوکاس کے ہاتھوں موریس کے قتل کی خبر سننے کے بعد میں نے اسے یہی تسلی دی تھی کہ میں روم اور ایران کے تعلقات خراب نہیں ہونے دوں گا، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ سین کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پرویز سے ملاقات کے بعد اسے یہ یقین ہو چکا تھا
کہ جنگ روکنا اس کے بس کی بات نہیں رہی، اور اپنے متعلق اس کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ میں صرف ایک سپاہی ہوں۔ باقی راستے کسی پریشانی کا سامنا کیے بغیر عاصم اور اس کے ساتھیوں نے ایک رات دمشق سے کوئی 10 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی میں قیام کیا۔ راستے کی دوسری بستیوں کی طرح اس بستی میں بھی صرف نادار کسان اور چرواہے رہ گئے تھے۔ خوشحال لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ ایک بوڑھے کسان نے اپنے جھونپڑے سے باہر نکل کر ان مسافروں کا خیر مقدم کیا، اور جب عاصم نے اس سے سرائے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، جناب یہاں کوئی سرائے نہیں، لیکن گاؤں کے سب سے بڑے رئیس کا مکان خالی پڑا ہے، ایک بوڑھے نوکر کے سوا وہاں کوئی نہیں، اگر آپ اس میں ٹھہرنا چاہیں تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عاصم نے کہا، ہم دمشق پہنچنا چاہتے تھے لیکن ہمارے گھوڑے تھک چکے ہیں اور ان خواتین کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ آج رات ہم تمہارے مہمان ہیں اور یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے۔ کسان نے جواب دیا، جناب اگر آپ کے آرام کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے جھونپڑے میں ٹھہرانے پر اصرار کرتا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بستی کے رئیس کا مکان زیادہ موزوں ہوگا، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ دمشق کیوں جا رہے ہیں؟ آپ وہاں کے حالات سے بے خبر نہیں ہو سکتے؟ عاصم نے جواب دیا، ہم وہاں کے حالات سے بے خبر نہیں، لیکن ہمارے لیے وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رات گزارنے کے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کسان نے یہ کہہ کر عاصم کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کشادہ حویلی کے دروازے کے سامنے گھوڑوں سے اترے۔ کسان نے مکان کے محافظ کو آوازیں دیں۔ ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بدحواس ہو کر عاصم اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کسان نے کہا، یہ بستی میں سرائے تلاش کر رہے تھے اور میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ نوکر نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، میرا مالک یہاں نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہاں ٹھہرنا پسند کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، یہ سارا مکان خالی پڑا ہے، آئیے۔ عاصم نے کہا، تمہیں ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کرنا پڑے گا، یہ بہت بھوکے ہیں۔ نوکر نے کہا، جناب آپ فکر نہ کریں۔ وہ چار دیواری کے اندر داخل ہوئے اور نوکر نے کسان سے کہا، تم ان کے گھوڑے استبل میں لے جاؤ، میں ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ عاصم نے کہا، ہمارے کھانے کے لیے تمہیں کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ان حالات میں ہمارے لیے سوکھی روٹی بھی ایک نعمت ہوگی۔ نوکر نے جواب دیا، جناب میرے آقا نے یہاں سے روانہ ہوتے وقت یہ حکم دیا تھا کہ ہماری بھیڑیں ایرانیوں کے کام نہیں آنی چاہیے، اس لیے میں ہر روز ایک بھیڑ کاٹ کر پڑوسیوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ آج میں نے جو ذبح کیا تھا اس کا خاصا گوشت گھر میں پڑا ہوا ہے۔ عاصم نے کہا، لیکن تمہیں سب سے پہلے ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کرنا چاہیے، وہ بہت بھوکے ہیں۔ نوکر نے کہا، جناب اگر آپ 50 گھوڑے لے کر آتے تو بھی ہمارے گھاس کے ذخیرے میں کمی نہ آتی۔ عاصم نے یوسیبیہ اور فسطینہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اندر تشریف لے جائیے، میں گھوڑے بندھوا کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یوسیبیہ اور فسطینہ ایک کشادہ کمرے میں بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ عاصم خرجین اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے امید نہ تھی کہ اس بستی میں اتنی آرام دہ جگہ مل جائے گی، یہ نوکر کوئی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یوسیبیہ نے کہا، آپ کو یقین ہے یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں؟ عاصم نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے یقین ہے، اب اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ ایرانی ہیں تو بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس بستی میں صرف وہ نادار لوگ رہ گئے ہیں جو اپنے لیے رومیوں یا ایرانیوں کی غلامی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ وہ آدمی جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھیڑوں کا گلہ ہیں اور بھیڑوں کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی اون اور ان کا گوشت رومیوں کے کام آتا ہے یا ایرانیوں کے۔ یوسیبیہ نے کہا، اب اس بات کا تو ڈر نہیں رہا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ دمشق پہنچ کر کن حالات کا سامنا کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں ایرانی لشکر کا کوئی عہدیدار آپ کے شوہر کے نام سے ناواقف نہ ہوگا، مجھے یقین ہے وہاں آپ کے والد کی حیثیت عام رومیوں سے مختلف ہوگی، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ نئے کیسر نے آپ کے شوہر کو رہا کر دیا ہو اور وہ دمشق پہنچ چکے ہوں۔ فسطینہ بولی، اگر میرے ابا جان قید سے رہا ہو چکے ہوتے تو وہ دمشق میں ہمارا انتظار کرنے کے بجائے فوج لے کر یروشلم پہنچنے کی کوشش کرتے۔ یوسیبیہ نے غور سے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ قدر توقف کے بعد بولی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں ایک مدت سے جانتی ہوں اور تمہیں بیٹا کہتے ہوئے مجھے ایک طرح کی خوشی اور تسکین محسوس ہوتی ہے، لیکن ابھی تک مجھے یہ پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ تم کن حالات میں اپنے گھر سے نکلے ہو۔ تمہاری صورت ان انسانوں سے مختلف ہے جو کسی کے ساتھ برائی یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں بیٹا کہہ چکی ہوں، اور ایک ماں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ برا نہ مانو تو میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتی ہوں۔ اگر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکی تو کم از کم تمہیں تسلی ضرور دے سکوں گی۔ عاصم نے جواب دیا،
میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میری سرگزشت سن کر آپ کو ذہنی کوفت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ممکن ہے آپ بھی مجھے ایک دیوانہ سمجھنے لگیں۔ نہیں بیٹا، تم سناؤ۔ یوسیبیہ کے اصرار پر عاصم نے ماضی کے وہ واقعات بیان کر دیے جن کے باعث اس کے لیے یثرب کی زمین تانگ ہو چکی تھی۔ فسطینہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے سمیرہ سے اپنی محبت کی داستان کی تفصیلات میں جاننے کی کوشش نہ کی، لیکن اپنی گفتگو کے دوران جب کبھی وہ فسطینہ کی طرف دیکھتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی نگاہیں اس کے احساس کی گہرائیوں میں جھانک رہی ہیں۔ جب وہ ادی کے گھر کا آخری منظر بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گیا تو فسطینہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، امی مجھے اب بھی سمیرہ کی موت کا یقین نہیں آتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ اپنے وطن سے روانہ ہوئے ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوگی، اور پھر اس کی علالت یا کسی اور مجبوری کے باعث یہ اسے راستے کی کسی شہر یا بستی میں چھوڑ آئے ہوں گے۔ مجھے یہ بات بھی بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتی تھی کہ ان کے دشمنوں نے ان کا پیچھا کیا ہوگا اور وہ سمیرہ کو چھین کر واپس لے گئے ہوں گے۔ امی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں ہر روز یہ دعا کیا کرتی کہ وہ انہیں مل جائے۔ میں اپنے ابا جان سے التجا کرتی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ میں کسرا کے پاس جا کر یہ فریاد کرتی کہ میں حسین کی بیٹی ہوں اور یہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے ان کی اعانت آپ پر فرض ہے۔ امی جان، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، کاش یہ تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر پہنچ جاتے۔ فسطینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یوسیبیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی موت کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، اب تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا انہیں صبر اور ہمت دے۔ تھوڑی دیر بعد نوکر کھانا لے کر آ گیا اور وہ دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ عاصم کھانے سے فارغ ہوتے ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا اور یوسیبیہ اور فسطینہ اسی کمرے میں سو گئیں۔ پچھلے پیر یوسیبیہ نے فسطینہ کو جھنجھوڑ کر گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، بیٹی اب صبح ہو رہی ہے، سفر کی تیاری کرو۔ فسطینہ نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، امی جان ابھی بہت رات باقی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے پیر گھوڑے تیار کر کے ہمیں جگا دیں گے۔ بیٹی میں نے ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ سنی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ استبل کی طرف گیا ہے۔ اچھا اٹھتی ہوں، فسطینہ نے انگڑائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ماں نے پوچھا، بیٹی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں امی جان بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ صحن میں پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور پھر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، فسطینہ۔ یہ عاصم کی آواز تھی۔ فسطینہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ ایک رومی کی بجائے ایک عرب کے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اس سے آگے میں رومی کے لباس میں سفر کرنا خطرناک سمجھتا ہوں۔ وہ نوکر مجھے دیکھ کر ڈر گیا تھا، اس نے یہ خیال کیا کہ رومی فوج کا کوئی عرب دستہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے تسلی دی ہے، گھوڑے تیار ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر استبل میں آ جائیں، میں وہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ چند میل اور سفر کرنے کے بعد انہیں دمشق کے حسین مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ فسطینہ اب اس لڑکی سے مختلف نظر آتی تھی جسے عاصم نے انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا۔ آلام و مصائب کے بادل چھٹ چکے تھے اور اس کا سنجیدہ اور معصوم چہرہ ایک کھلتے ہوئے پھول کی طرح شگفتہ تھا، لیکن یوسیبیہ اب بھی مغموم اور پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اب اسے پیچھے کرنے والوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن دمشق کے متعلق طرح طرح کے اندیشے اسے پریشان کر رہے تھے، اور وہ گردن جھکائے گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فسطینہ نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، امی جان اب تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے اور وہاں ایرانی لشکر کی موجودگی میں ہمیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ یوسیبیہ نے کہا، بیٹی میں تمہارے نانا کے متعلق سوچ رہی ہوں، خدا معلوم وہ کس حال میں ہوں گے۔ فاتح لشکر جب کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ فسطینہ نے سنجیدہ ہو کر کہا، امی جان مجھے یقین ہے کہ ایران کے سپاہی ہمارے گھر کی حفاظت کر رہے ہوں گے، وہ میرے باپ سے ناواقف نہیں ہو سکتے۔ بیٹی مجھے ڈر ہے ان حالات میں تمہارے نانا کسی کو یہ بتانا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں حسین کا خسر ہوں۔ اگر ایرانیوں نے دمشق کے باشندوں پر مظالم کیے تو انہیں اپنی جان بچانے کی فکر نہیں ہوگی۔ میں تمہارے باپ کے متعلق بھی پریشان ہوں۔ قسطنطنیہ کے لوگ شام میں ایرانیوں کے مظالم کی داستانیں سننے کے بعد انہیں کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھیں گے۔ اگر انہوں نے ان پر کوئی سختی نہ کی تو بھی جنگ کے دوران ان کا قید سے رہا ہونا ناممکن ہے۔ فسطینہ کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنی ماں کے ساتھ چلتی رہی اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر عاصم سے جا ملی۔ عاصم نے پوچھا، کیا بات ہے فسطینہ؟ فسطینہ قدرے توقف کے بعد بولی، امی جان میرے نانا کے متعلق بہت پریشان ہے، اور میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ جب فاتح لشکر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جوان اور بوڑھے میں تمیز نہیں کیا کرتے۔ عاصم نے کہا، تمہیں اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے تمہارے باپ کا نام تمہارے نانا کے لیے ایک ڈھال کا کام دے سکے گا۔ آپ میرے نانا کو نہیں جانتے، وہ اپنی جان کے خوف سے روم کے دشمنوں کی پناہ لینا گوارا نہیں کریں گے، اور میرے ابا وہاں یہ کہنے کے لیے موجود نہ ہوں گے کہ میں ایران کے شہنشاہ کا دوست ہوں اور یہ بوڑھا شخص میرا خسر ہے۔ فسطینہ کے چہرے سے ایک الڑ لڑکی کی شوخیاں رخصت ہو چکی تھی اور وہ ایک بار پھر
اپنی عمر سے بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، فسطینہ، ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر کے اندر پاؤں رکھو تو میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تمہارے کہہ کے سنوں، اور پھر تمہارے یہ معصوم کہہ کے ہمیشہ کے لیے میرے کانوں میں گونجتے رہیں۔ دمشق سے کوسوں دور رہ کر بھی میرے لیے یہ تسکین بہت بڑا انعام ہوگی کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو۔ کاش تمہارے ابا جان بھی وہاں پہنچ چکے ہوں اور مجھے دمشق کو الوداع کہتے ہوئے یہ اطمینان ہو کہ تمہاری تمام مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فسطینہ نے کہا، اگر میرے ابا جان وہاں موجود ہوئے تو مجھے یقین ہے آپ کو دمشق سے کوسوں دور بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ آپ انہیں احسان فراموش نہ پائیں گے۔ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، فسطینہ، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ دمشق میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ فسطینہ نے کہا، ہمارا گھر مدائن میں ہے اور میں ابا جان سے کہوں گی کہ وہ آپ کو فوج میں کوئی بڑا عہدہ دے کر وہاں بھیج دیں۔ نہیں، میرے لیے دمشق اور مدائن میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے معلوم نہیں۔ جب میں اپنے ملک سے نکلا تھا تو میرا خیال تھا کہ مجھے فرمس یا شام کی کسی اور تاجر کے ہاں نوکری مل جائے گی۔ میں کسی کی بھیڑیں چرانے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ زندگی کی تلخیاں یہاں بھی میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ میں کوئی ایسی جگہ تلاش کروں گا جہاں ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا نہ ہو۔ فسطینہ نے مسکرا کر کہا، اگر آپ بھیڑیں چرا کر خوش رہ سکتے ہیں تو میں ابا جان سے کہوں گی کہ وہ شام کی تمام بھیڑیں اکٹھی کر کے آپ کے حوالے کر دیں۔ وہ آپ کو کوئی بہترین چراگاہ بھی دلوا سکیں گے۔ لیکن فرض کیجئے اگر وہ قید سے رہا ہو کر وہاں نہ پہنچے ہوں اور خدا نخواستہ میرے نانا پر کوئی مصیبت آ گئی ہو، اور جب ہم گھر میں پاؤں رکھیں تو آپ کہوں کہ بجائے ہماری چیخیں سنیں تو آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عاصم نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے میں ایسے حالات میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑ سکوں گا۔ فسطینہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، آپ بہت رحم دل ہیں، لیکن وہاں آپ ہماری کوئی مدد نہ کر سکیں گے، اور میں کبھی یہ گوارا نہ کروں گی کہ آپ ہمارے لیے کوئی اور خطرہ مول لیں۔ جب آپ اس پہاڑی پر تنہا رہ گئے تھے اور 5 آدمی آپ پر حملہ کرنے والے تھے تو میں اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی، اور جب تک آپ واپس نہ آئے میں ہر سانس میں آپ کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اب اگر دمشق کے حالات سازگار نہ ہوئے تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں، لیکن میں یہ کبھی نہ سمجھ سکوں گی کہ ایک عرب جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہ تھا ہم پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ عاصم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں چند دن پہلے اپنے عرب ہونے پر فخر کر سکتا تھا، لیکن اب میرا کوئی وطن نہیں۔ فسطینہ کچھ دیر عاصم کے ساتھ چلتی رہی، پھر اس نے مڑ کر چند قدم دور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گھوڑا روک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ ایک بستی میں داخل ہوئے جہاں جگہ جگہ انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے درخت گدھوں سے پٹے پڑے تھے۔ عاصم نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ کو ذرا ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ فسطینہ چلائی، خدا کے لیے یہاں سے نکلنے کی کوشش کیجیے، یہاں تعفن سے میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ عاصم نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، لیکن بستی کے دوسری طرف کے حالات بھی اس سے مختلف نہ تھے، بلکہ یہاں سڑک کے آس پاس لاشوں کی تعداد زیادہ تھی، اور ہر لاش ایک نئی داستان بیان کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم پر دل خراش مناظر دیکھتے ہوئے شہر کے مشرقی دروازے کے قریب پہنچے۔ باہر مسلح سپاہیوں کے دستے گشت کر رہے تھے اور دروازے کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹک رہی تھی۔ سپاہیوں کے ایک گروہ نے کچھ فاصلے سے عاصم اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور شور مچاتے ہوئے بھاگ کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک آدمی نے جو اس دستے کا افسر معلوم ہوتا تھا عاصم سے مخاطب ہو کر فارسی میں کہا، تم نے یہ قیمتی شکار کہاں سے حاصل کیا ہے؟ عاصم نے سر ہلاتے ہوئے عربی زبان میں جواب دیا، میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا۔ ایرانی افسر نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں پہلی بار ایک عرب کی قید میں رومی عورتوں کو اس قدر مطمئن دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا تمہارے خیال میں یہ 2 عورتیں ایک آدمی کی ضرورت سے زیادہ نہیں؟ اس کے ساتھی بھوکے درندوں کی طرح فسطینہ اور یوسیبیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ یوسیبیہ نے غصے سے لال پیلی ہو کر کہا، بدتمیز، کیا بک رہے ہو؟ میں سین کی بیوی ہوں اور یہ میری بیٹی ہے۔ ایرانی افسر یوسیبیہ کے غصے سے زیادہ اس کی فارسی زبان سے متاثر ہوا اور بدحواس ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا، پھر اسے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سین کون ہے؟ یوسیبیہ نے جواب دیا، تم یہ سوال ایران کے شہنشاہ سے کر سکتے ہو، اور اگر یہاں مدائن کا کوئی باشندہ ہے تو وہ سین کے نام سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ ایک سپاہی نے افسر کے کان میں کچھ کہا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے التجائیہ لہجے میں کہا، معزز خاتون، مجھ سے بھول ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کی کسی ادنیٰ نوکر کے ساتھ بھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر اس عرب نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے تو میں اس کی کھال اتروا دوں گا۔ اس عرب نے ہماری جان اور عزت بچائی ہے۔ ایرانی افسر نے کہا، معاف کیجیے، جس سین کو ہم جانتے ہیں وہ تو شاید قسطنطنیہ میں ہے، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تمہارے ہر سوال کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں،
اب بہتر یہی ہے کہ تم ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ معاف کیجیے، اب آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ ہمارا مکان دروازے کے قریب ہے، اگر اجازت ہو تو میں وہاں تک آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ یوسیبیہ نے فاتحانہ انداز میں عاصم اور فسطینہ کی طرف دیکھا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ایرانی افسر اور اس کے سپاہی اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ کوئی 50 قدم کے فاصلے پر دروازے سے گزرتے ہی انہیں چند ایسے سپاہی دکھائی دیے جن کے لباس ایرانیوں کے بجائے عربوں سے ملتے تھے۔ یہ لوگ تین چیختی چلاتی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک مکان کے اندر لے گئے، اور فسطینہ اور اس کی ماں کچھ دیر اپنے گھوڑے روک کر ان کی جگر دوز چیخیں سنتی رہیں۔ بالآخر یوسیبیہ نے ایرانی افسر سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ ہیرا، نجد اور یمن قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے حلیف ہیں۔ تم ان مظلوم عورتوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ایرانی افسر نے جواب دیا، جناب، ہمارے سپہ سالار کی طرف سے انہیں پوری آزادی ہے۔ اپنے سرداروں کے سوا یہ کسی کا حکم نہیں مانتے، اور انہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے مجھے ان کے سرداروں کو تلاش کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے لیے یہاں رکنا مناسب نہیں۔ چلیے۔ یوسیبیہ نے کچھ کہے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور عاصم اور فسطینہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر ایک ڈیوڑی کے سامنے رکے اور گھوڑوں سے اتر پڑے۔ عاصم نے تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور فسطینہ اور اس کی ماں آگے بڑھ کر ڈیوڑی کے بند دروازے پر دستک دینے لگیں۔ چند ثانیے بعد کوئی جواب نہ آیا تو یوسیبیہ اضطراب کی حالت میں نوکروں کو آوازیں دینے لگی۔ اچانک اندر سے زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور یوسیبیہ اور فسطینہ بھاری کواڑوں کو دھکیل کر اندر داخل ہوئیں۔ دروازہ کھولنے والا اپنے لباس سے عرب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر پائیں باغ میں بھاگتی ہوئی آگے نکل گئی۔ پہرے دار انہیں چند آوازیں دینے کے بعد دروازے کی طرف متوجہ ہوا تو عاصم نے جلدی سے آگے بڑھ کر تینوں گھوڑے اندر ہانک دیے۔ پہرے دار چلایا، تم کون ہو؟ تم اندر نہیں جا سکتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر یہ تھیوڈوسیوس کا مکان ہے تو تم میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ آگے نہ جاؤ۔ یہ مکان ہمارے سردار کے قبضے میں ہے اور تمہارا شکار اب ایک شیر کی کچھار میں داخل ہو چکا ہے۔ اب تمہیں کسی اور گھر کا رخ کرنا چاہیے۔ پہرے دار اپنی تلوار سونت کر عاصم کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ عاصم کی رگوں کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا۔ اس نے جھپٹ کر ایک ہاتھ سے اپنے مد مقابل کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ کی ایک ہی ضرب سے اسے زمین پر لٹا دیا۔ پھر چشم زدن میں نیچے پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور باغ سے مکان کی طرف بھاگنے لگا۔ اتنی دیر میں ایرانی افسر اور اس کے ساتھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور پہرے دار نے ان کے تیور دیکھ کر اٹھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ عاصم کو باغ میں چند قدم بھاگنے کے بعد اچانک نسوانی چیخیں سنائی دیں، اور جب وہ سیب کے درختوں سے نکل کر ایک عالیشان عمارت کے قریب پہنچا تو یوسیبیہ دہائی مچاتی واپس آ رہی تھی، اور تین آدمی کہے لگاتے اور گالیاں دیتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ شراب کے نشے میں ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ سب سے اگلے آدمی نے یوسیبیہ کی گردن پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ دونوں منہ کے بل گر پڑے۔ عاصم نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہرو، تم نہیں جانتے کہ تمہیں ایران کے شہنشاہ کے سامنے گستاخی کا جواب دینا پڑے گا؟ تم شہنشاہ کے ایک دوست کا عتاب مول لے رہے ہو، جس کے اشارے پر تمہارے سرداروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ وہ انتہائی بدحواسی کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگے، اور بیشتر اس کے کہ وہ کوئی اقدام کر سکتے، ایرانی سپاہی جو عاصم کے پیچھے آ رہے تھے انہیں اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ عاصم نے آگے بڑھ کر یوسیبیہ کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا اور وہ ہوش میں آتے ہی چلانے لگی، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچاؤ، وہ مکان کے اندر ہے۔ عاصم پوری قوت سے مکان کی طرف بھاگا اور ایک کمرے سے فسطینہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور ہوا کے ایک تند و تیز جھونکے کی طرح اندر داخل ہوا۔ فسطینہ ایک دیوقامت آدمی کے بازوؤں کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ فسطینہ کو ایک طرف دھکیل کر عاصم کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے اور ہتھیار کمرے کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ عاصم اپنی تلوار پھینک کر ایک زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مدافعت کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن نشے کی حالت کی وجہ سے اس کی پیش نہ گئی۔ عاصم نے یکے بعد دیگرے اس کے منہ اور گردن پر چند مکے رسید کیے اور وہ تیورا کر فرش پر گر پڑا اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کی۔ فسطینہ ایک بچے کی طرح سسکیاں لیتی اور روتی ہوئی عاصم سے لپٹ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ بھاگ جائیں، آپ کو ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں آپ کو بار بار خطرے میں ڈالنے کا کوئی حق نہیں، اگر ہمارے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے تو آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں فسطینہ، میں بھاگنے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور تمہارے مقدر میں ذلت و رسوائی نہیں ہے۔ یوسیبیہ اور ایرانی افسر کمرے میں داخل ہوئے اور فسطینہ عاصم کو چھوڑ کر ماں سے لپٹ گئی۔ ایرانی افسر نے آگے بڑھ کر نیچے پڑے ہوئے آدمی کو اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے بعد یوسیبیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر آپ کا محافظ اس معزز آدمی کو قتل کر دیتا تو مسئلہ بہت خطرناک ہو جاتا۔
یوسیبیہ غصے سے کانپتی ہوئی بولی، تم اس وحشی آدمی کو معزز آدمی سمجھتے ہو؟ ایرانی افسر نے جواب دیا، جناب، یہ ہیرا کے ایک معزز خاندان کا رئیس ہے اور لڑائی کے میدان میں بہت کم لوگ اس کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آج یہ شراب سے مدہوش نہ ہوتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یوسیبیہ فسطینہ سے مخاطب ہوئی، وہ لڑکی کون تھی؟ وہ کہاں گئی؟ فسطینہ نے جواب دیا، میں اسے اچھی طرح نہیں پہچان سکی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یوحنا کی بہن تھی۔ میں نے اسے پچھلے کمرے کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ یوسیبی نے آگے بڑھ کر اکبی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو، تمہیں اب کوئی خطرہ نہیں، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتی ہوں، میں یوسیبیہ ہوں۔ ایک عورت دروازہ کھول کر باہر نکلی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ ہیلانا؟ یوسیبی اور فسطینہ نے یک زبان ہو کر کہا۔ وہ چند ثانیے گردن جھکائے بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر اس نے اچانک آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی تلوار اٹھائی اور گرے ہوئے آدمی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آصف نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چلائی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے انتقام لینے دو، تم نہیں جانتے یہ کتنا ظالم ہے، اس نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ اور میں کل سے ستم رسیدہ عورت کی آواز سسکیوں میں گم ہو کر رہ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ عاصم نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ ایرانی افسر نے یوسیبیہ سے سوال کیا، یہ آپ کی بہن ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ہمارے پڑوسی کی بیوی ہے۔ فسطینہ نے کہا، ہیلانا، حوصلے سے کام لو اور خدا کے لیے مجھے نانا جان کے متعلق بتاؤ۔ تمہارے نانا جان جہاں نہیں ہیں۔ ہیلانا نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ کہاں ہیں؟ انہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ دمشق والوں کو ایک بے گناہ آدمی کی جان بچانے کی سزا ملی ہے۔ میرے خامد نے انہیں بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بے بس تھا، اور کل اس وحشی نے میری آنکھوں کے سامنے آپ کے بوڑھے نوکر کا گلا گھونٹ دیا۔ یوسیبیہ نے کہا، میرے باپ کو زندہ جلانے والے کون تھے؟ انہیں رومی سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے اور ہمارا بشپ اور شہر کے سینکڑوں آدمیوں کا جلوس اس کے ساتھ تھا۔ ان پر ایرانیوں کے جاسوس ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یوسیبیہ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں یقین ہے میرے باپ کو زندہ جلا دیا گیا؟ ہاں، جب ان کی چتا کو آگ لگائی گئی تھی تو میرا شوہر اور محلے کے کئی آدمی وہاں موجود تھے، اور محلے کے لوگوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ ان کے سینکڑوں آدمی ہمدرد تھے، لیکن کلیسا کی عدالت کے فیصلے کے بعد کسی کو ان کے خلاف دم مارنے کی جرت نہ تھی، اور شہر کی عوام کی اکثریت بھی ان کے خلاف مشتعل ہو چکی تھی۔ یوسیبیہ اور فسطینہ تھیوڈوسیوس کی موت کی تفصیلات پوچھ رہی تھیں، اور ایرانی افسر سریانی زبان سے ناشنا ہونے کے باعث پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ مکان کے باہر اس کے سپاہی 3 اربوں کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اپنے افسر سے کہا، جناب، ان اربوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہیں پڑاؤ میں لے جاؤ، شراب کا نشہ اترنے کے بعد ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پہلے ان کے سردار کو یہاں سے نکالو، کم از کم 4 آدمیوں کو پہرے دینے کے لیے یہاں چھوڑ دو۔ سپاہی نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور 3 آدمی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ایرانی افسر آگے بڑھ کر عرب سردار کو جھنجھوڑنے لگا اور اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں۔ ایرانی افسر کے اشارے پر سپاہیوں نے اس کے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور دروازے کی طرف کھینچنے لگے۔ اس نے بدحواسی کی حالت میں چند قدم اٹھائے اور پھر اچانک اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن 4 آدمیوں کے مقابلے میں اس کی پیش نہ گئی۔ وہ اسے زبردستی کمرے سے باہر لے گئے۔ ایرانی افسر نے یوسیبیہ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ عرب سخت منتقم مزاج ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص دوبارہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ تاہم موجودہ حالات میں آپ کا گھر محفوظ نہیں، اس لیے جب تک آپ یہاں ہیں میرے آدمی یہاں پہرہ داری کریں گے۔ میں سپہ سالار کو آپ کے متعلق اطلاع دینے جا رہا ہوں، اور اگر انہوں نے اجازت دی تو میں بذات خود آپ کی حفاظت کے لیے یہاں آ جاؤں گا۔ اگر سپہ سالار نے آپ کو کسی اور محفوظ جگہ ٹھہرانا ضروری خیال نہ کیا تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اگر اس نوجوان کو اپنی جان عزیز ہے تو اسے مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ یہ کسی لخمی یا تمیمی دستے کا آدمی ہوگا، لیکن یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ یوسیبیہ نے جواب دیا، اگر یہ نوجوان یروشلم سے دمشق تک ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہم اس وقت رومیوں کی قید میں ہوتے۔ مجھے یقین ہے اگر شہنشاہ ایران کی نظروں میں سین کی بیوی اور بیٹی کی کوئی قیمت ہے تو وہ اس نوجوان کو عزت کے قابل سمجھیں گے۔ تم اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جب تک مجھے اپنے خاوند کا حال معلوم نہیں ہوتا میں یہیں رہنا پسند کروں گی۔ بہت اچھا، میں فی الحال 4 آدمی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں چند اور آدمی یہاں پہنچ جائیں گے۔ افسر یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور یوسیبیہ اور فسطینہ دونوں ہیلانا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ باقی سارا دن خیریت سے گزر گیا۔ سپہر کے قریب دمشق فتح کرنے والے لشکر کا سپہ سالار بذات خود اظہار ہمدردی کے لیے سین کی بیوی کے پاس آیا اور پہرے داروں کو جو بیرونی دروازے کے قریب پائیں باغ کے قریب خیمہ نصب کر چکے تھے ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس چلا گیا۔
رات کے وقت عاصم سکونتی مکان کے ایک سرے پر مہمان خانے کے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن تھکاوٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ دن بھر اس نے ہیلانے کی زبان سے اہل دمشق پر ایرانی لشکر کے وحشیانہ مظالم کی داستانیں سنی تھیں، اور اسے یہ خوبصورت شہر اپنے وطن کے ریگزاروں سے زیادہ وحشت ناک محسوس ہوتا تھا۔ وہاں قبائل ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے اور یہاں سلطنتوں کا تصادم تھا۔ دمشق کی گلیوں اور بازاروں میں فاتح لشکر کے نعرے اور کہہ کہے، اور آس پاس کے مکانوں سے مفتوح قوم کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، کاش میں وحشت اور بربریت کے اس طوفان کو روک سکتا، کاش فسطینہ کی دنیا سمیرا کی دنیا سے مختلف ہوتی۔ دیر تک بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلنے کے بعد اس کو نیند آ گئی، لیکن پچھلے پہر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بیرونی دروازے کی طرف پہرے داروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا۔ پائیں باغ میں چند آدمی مشعلیں اٹھائے مکان کا رخ کر رہے تھے۔ عاصم درختوں کی آڑ لیتا ہوا چند قدم اس طرف بڑھا، لیکن پھر اچانک کچھ سوچ کر بھاگتا ہوا اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں یوسیبیا اور اس کی بیٹی سو رہی تھی۔ مشعلوں کی روشنی میں 8 آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ عاصم سوچ رہا تھا، وہ آ رہے ہیں۔ پہرے داروں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی، شاید ان کا افسر بھی غداری کر رہا ہو۔ میں اتنے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر میں ایک بار ان کا منہ پھیر دوں تو بھی یہ معاملہ ختم نہ ہوگا۔ اگر یہ بھاگ گئے تو اور آ جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ فسطینہ کہتی تھی کہ اگر ہمارے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے تو تم ہماری مدد نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنی زندگی میں اس کی ذلت اور رسوائی نہیں دیکھوں گا۔ میری آنکھیں اسے سمیرا کی طرح مرتے نہیں دیکھیں گی، وہ میری لاش روندے بغیر اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں انہیں تھوڑی دیر کے لیے روک سکوں تو سین کا کوئی وفادار دوست جہاں پہنچ جائے۔ آج ایرانی سپہ سالار بذات خود ان کی مزاج پرسی کے لیے آیا تھا۔ عاصم موت کے بھیانک چہرے پر امید کی روشنی تلاش کر رہا تھا۔ وہ مکان سے چند قدم دور رکے۔ ایک دراز قامت آدمی نے دوسرے کے ہاتھ سے مشعل لینے کے بعد ان سے کچھ کہا اور وہ واپس چلے گئے۔ اجنبی تیزی سے آگے بڑھا اور عاصم دروازے کی محراب کے اندر سمٹنے لگا۔ پھر اچانک اس نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم آگے نہیں جا سکتے۔ اجنبی ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اور ایک ثانیہ توقف کے بعد اس نے کہا، تم جانتے ہو میں اکیلا نہیں ہوں، اور میری آواز پر آن کی آن میں 20 آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن تمہاری آواز حلق سے باہر نہیں نکلے گی۔ اجنبی نے اطمینان سے جواب دیا، تم عرب معلوم ہوتے ہو، اور میں حیران ہوں کہ تم اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اگر تم ایرانی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سین کی بیوی کا گھر ہے، اور سین شہنشاہ کا دوست ہے، اور تم ان کے محافظ ہو۔ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا؟ اجنبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم بہت بہادر ہو اور بہت بے وقوف بھی، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، اور اب میرے لیے واپس قسطنطنیہ کا رخ کرنا ممکن نہیں۔ میرا نام سین ہے۔ عاصم سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ سین نے اپنے ہاتھ سے اس کی تلوار ایک طرف ہٹا دی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ تھوڑی دیر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو عاصم نے کہا، وہ اس وقت خوف زدہ ہیں، آپ انہیں آواز دیں۔ سین چلایا، فسطینہ، فسطینہ بیٹی دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ فسطینہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ابا جان کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ سین نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے۔ پہرے داروں نے مجھے تمہارے متعلق بتا دیا تھا، لیکن مجھے توقع کم ہی تھی کہ تم اس وقت دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جاؤ اب آرام کرو۔ عاصم مہمان خانے کی طرف چل دیا۔